سر یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی تھیں، جو ہے نا وہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ نیب کے پاس تھے، حراست میں تھے، ان کی حوالاتوں میں بند تھے. تو اسی طرح جب دوسری گورنمنٹ آئی تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری شروع ہوئی. لیکن چینی کے معاملے میں نیب اور متعلقہ ادارے آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اور میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور جو مقتدرہ ہیں، جیسے میں سیدھا ہی کہتا ہوں، جیسے ہمارا افواج پاکستان ہیں، موجودہ فیلڈ مارشل اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں، وہ معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے انہوں نے ملاقاتیں کی، جیسا کہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، تاجروں سے ملاقاتیں کی، بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی، تاکہ ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، کنٹرول کیا جائے. تو چینی کے معاملے میں بھی پھر اگر حکومتی لوگ شامل ہیں اور ان خاندانوں کی ملے ہیں اور یہ بحران ان کا پیدا کرتا ہے، تو پھر ہمیں ادھر ہی دیکھنا پڑے گا. بڑی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس کو سوچ رہا تھا. پہلی بات جو آپ نے نیب کی، ہم نے جب دیکھا کہ پچھلے دور میں تحریک انصاف کے، ہم نے لکھا اتنا لوٹا ہے شریف خاندان، اتنا لوٹا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے. تو جب ان کی گورنمنٹ آئی، جس طرح آپ نے دھڑا دھڑ کہا ہے، وہ دھڑا دھڑ ختم ہونے شروع ہو گئے. ہوں، عدالتوں سے بری بھی ہو گئے ہوں، اور لاتعداد کیس نیب نے وڈرا کر لیے. ہوں. اب جو اپوزیشن ہے اب ان پہ چڑھ گئے ہیں کہ نیب اس لیے بنی ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی. دیکھیں ہمیں بڑا فخر ہے اپنی آرمی. ماشاء اللہ ہم جنگ جیتے ہیں انڈیا سے، اور ہمارا ملک ہے، ہماری جان ملک پہ بھی قربان اور آرمی پہ بھی قربان. ہم حاضر ہیں ان کے لیے. اور جہاں سیلاب کا مسئلہ تو آرمی بیچارے آتے ہیں، بجلی چوری پکڑنی ہو تو آرمی، ابھی دہشت گردی قابو پانا تو آرمی. اور آپ دیکھیں کہ پیچھے انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آرمی نے پھر اپنا حصہ ڈالا. اور سرحدوں کا تحفظ کرنا ہو تو آرمی. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. جنگ لڑی، ہم جنگ جیتی ہے نا ہم نے، وہ تو ان کا پہلا کام ہے. پھر آپ دیکھیں کہ معاشی اس کو حالات کو سنبھالنے کے لیے پاکستان آرمی پھر میدان میں. آرمی چیف صنعت کاروں سے ملے، دوسرے اپنے کاروباری لوگوں سے ملے کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. لیکن یہی کاروباری لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے چینی کا بحران پیدا کیا، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ چینی کا بحران جو ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے. اگر ہماری آرمی معاشی حالات کو ٹھیک کرنے چل پڑی ہے، جو معاشی حالات خراب کر رہا ہے ان پر کارروائی کیوں نہیں کرتی معاشی آرمی؟ دہشت گرد ہے جو میں تو کہتا ہوں بڑا اکنامیکل دہشت گرد ہے. زبردست آج آپ نے وہ دے دیا، تو معاشی دہشت گردی اور چینی گردی ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ پچھلے 6 ماہ سے چل رہا ہے. ہوں، آرمی چیف ملے ہیں صنعت کاروں سے ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے، کاروباری لوگوں سے. ہوں. میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک چینی کے بحران کے لیے آرمی چیف نے جو ہے وہ کسی سے میٹنگ کی. اور میں خبر دیکھی نہیں، اگر ہوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں. تو ان کو کیا ان کو اس پہ بھی نظر ہے، کیونکہ یہ معاشی حالات خراب کر رہے ہیں. ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ان کو کارروائی کیوں نہیں ان کے خلاف کی جا رہی؟ سر یہاں پہ پھر آپ وہی سوال ایک لے لینا، یہ سب کچھ اگر اداروں نے کرنا ہے یا فوج پاکستان نے کرنا ہے، تو ایک حکومت نام کی بھی ایک باڈی ہوتی ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، اس کی کابینہ ہے، اور چینی سے متعلقہ ایک محکمہ ہے، اس کا قلمدان کسی کے. سر یہ سب کیا کر رہے ہیں مثلا؟ دیکھیے پہلی بات جو آپ نے بات کی نا، افواج پاکستان نے کرنا ہے. افواج پاکستان فوج جو ایک پروفیشنل ادارہ ہے، لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے، لوگوں کو ان سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں ہے سر، وہ ووٹ لے کے آئے سر، کروڑوں ووٹ لیا سر، 2-2 لاکھ ووٹ لے کے فارم کیا وہ 45-47 ہے جو بھی ہے، وہ اگلے حکومت بنائی ہے سر، الیکشن جیت کے آئے ہیں سر. نہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں پر حکومت؟ نہیں، آپ بتا دیں کہ حکومت سر کہاں پر یہی ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ حکومت کیا کرے اگر ہم قوم جو ہے نا وہ چینی کے بحران کو حل کرنے کے لیے بھی ادھر دیکھ رہی ہے. دیکھیے جو دنیا کا طریقہ ہے نا، سر دنیا کو ایک فیس پہ جمہوری حکومت چاہیے، تو وہ تو سامنے رکھنی پڑے گی، وہ تو سامنے بات کرنے کے لیے وہی ہے. لیکن جب میں نے بتایا بجلی چوری کا معاملہ ہے، تو جب فوج آتی ہے لوگ کہتے ہیں یار اب مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. سیلاب آئے، فوج ہے، انہوں نے کہا یار اب یہ بچا لیں گے لوگوں کو، اب بچت ہو جائے گی. تو بہرحال میں کہنے کا مطلب آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ براہ راست ڈائریکٹلی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے لگے ہوئے، تو لوگوں کی نظریں بھی ان پہ ہیں. یہ بس آئی واش ہے جو حکومت بیٹھی، یہ آئی واش سمجھے. اور اس میں آپ کو جب یہ نون لیگ کی حکومت بنی، لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف. میں نے اس وقت ایک گورنمنٹ بننے سے 1 مہینے پہلے میں نے ایک اور کہیں بات کی تھی، غالباً رومی صاحب کے چینل پہ میں نے بات کی. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر اوپر شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے اور نیچے مریم نواز چیف منسٹر ہوں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوں گے؟
تو میں تھوڑا سا جانتا ہوں اس لیے کہ جو نواز شریف ہیں اور طبیعت وہ حکومت میں سے پیچھے ہے، اور آپ نے دیکھا وہ بولتے بھی نہیں، اس لیے جو حکومت بیٹھی ہے وہ اب آئی واش ہے، پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ نے ملک کا نظام سنبھالا ہوا اور لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے۔ جی سر رئیس صاحب تھوڑا سا جو ہے نا اس کو بریفلی اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ یہ جو ایکسپورٹ کی انہوں نے چینی وہ بلنڈر تھا، آج 130 سے 200 پہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کو کیسے جو ہے ریکوری کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایکسپورٹ کی تھی چینی 5 ماہ پہلے جو فیصلہ کر کے چینی ایکسپورٹ کی گئی، تو 5 ماہ میں کون سی قیامت آگے کی امپورٹ کرنی پڑ گئی؟ کیا چینی نے بڑے بڑے گل جانا تھا؟ چینی تو کئی سال پڑی رہتی ہے۔ آپ نے چینی ایکسپورٹ کیوں کرنے دی؟ چینی اس لیے ایکسپورٹ کی گئی، یہی سارے خاندان ہیں، انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر کے چینی کو جھٹکا دے کے روکنا تھا، سپلائی کم کرنی تھی، اور چینی کی قیمت مارکیٹ میں آپ کو سٹا لگتا ہے، چینی کی مارکیٹ میں قیمت جو ہے نا بڑھانی، اسی لیے ایکسپورٹ کی۔ جب آپ کو میں پہلے بھی کہا کہ جب مالکان نے کہا ہے کہ ہم مہنگی نہیں ہونے دیں گے، کیوں مہنگی ہوئی؟ اور گورنمنٹ نے کیوں 164 اس کی مقرر کر دی، جس میں ڈار صاحب بیٹھے، سارے بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ تو آپ بتائیں نہ کہیں تو یہ خرابی ہے نا۔ تو کون سی قیامت آ گئی؟ 5 ماہ بعد امپورٹ کرنی شروع کر دیا آپ نے، اب بڈ لینی شروع کر دیا آپ نے۔ آپ ان کو سیدھا کریں نا، میں کہتا ہوں آرمی آئے سیدھا کرے، اگر چینی بازار میں یہ 130 روپے کلو نہ ہوگی مجھے پکڑ لیجیے گا، چینی موجود ہے یہاں پہ، یہ نہیں موجود ہے؟ چینی موجود ہے۔ میں تو جس بندے سے میں نے بات کی ہے وہ تو اندر کا آدمی ہے، وہ تو ان کی اپنی ملیں ہیں، مل ہے اس کی، وہ تو جانتا ہے اس کو، تو وہ اس کی جو ہے نا وہ چینی موجود ہے۔ لہٰذا میری آپ گزارش یہ ہے کہ اس میں اگر معاشی حالات ملک ٹھیک کرنے کے لیے پاک فوج میدان میں ہے، آرمی چیف ملتے ہیں، تو آرمی چیف کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ملک میں معیشت خراب کی، اور یہ پچھلے 6 ماہ سے بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس میں ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا وہ کس سے ملے ہیں یا کوئی کارروائی شروع کی، اور بڑی تیزی سے کارروائی سامنے آئی۔ نہیں صاحب، شاید حکومت جو ہے لوگوں کی صحت کی وجہ سے یہ کر رہی ہو، چینی کا بحران کہ چینی لوگ کم استعمال کریں، کیونکہ آپ کو بھی جب چائے کافی آفر کریں آپ کہتے ہیں کہ وداؤٹ شوگر، میں خود چینی چھوڑ چکا ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر حکومت لوگوں کو چینی سے دور کر رہی ہے اور چینی لوگوں سے دور کر رہی ہے؟ سر چینی کوئی اچھی چیز ہے سر؟ لیکن آپ نے بڑی سی بات کی، میں آپ کو اس میں بتاؤں، میں نے ایک کہا تھا کہ جو چینی نہ کھائے نا، ہوں، تو انشاءاللہ کوئی آدمی چینی نہ کھانے سے مرے گا نہیں، ایک بھی نہیں مرے گا اچھا، چینی نہ کھانے سے، بلکہ چینی نہ کھانے سے صحت اچھی ہو جائے گی۔ میری رات ہی ڈاکٹر سے بات ہوئی، ہوں، اس نے کہا چینی جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس 30% ایمرجنسی اس کی وجہ سے آ رہی ہے، زیادہ آ رہی ہے، ایمرجنسی میں لوگ مریض آ رہے ہیں۔ تو میں نے چین میں اسٹڈی کیا، چین میں گیا ہوں تو میں نے وہاں بچوں کو دیکھا، 5 ماہ 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے وہ کاوا ڈالتے ہیں بغیر چینی کے بھی۔ ہمارا چینی کو روک لینا چاہیے، ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیے جب ماں فیڈ کرتی ہے اپنے اولاد کو تو اس میں چینی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن جب بوتل میں دودھ ڈال کے دیتے ہیں نا، پہلی چینی ملا دیتے ہیں، تو بچے کو چینی کا نا ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر وہ چینی کے بغیر آپ دودھ دیں گے وہ منہ پرے کر لے گا۔ تو آپ بچے کو پہلے دن سے دودھ میں چینی دیں ہی نہ، پہلے دن سے نہ دیں، تو بچے کا ذائقہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دودھ پہ ڈیولپ۔ جب آپ اس کو 3 4 سال کا ہوگا، اس کو میٹھا دودھ دیں گے، وہ منہ دوسری طرف کر لے گا، اس کو ذائقہ ڈیولپ ہونا ہے۔ میں آپ کو یہ مثال ایک بڑی اچھی دیتا ہوں، ایک لائٹ مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی شادی ہونا تو شادی کے بعد خاوند کھانا بیوی بنائے تو کہتا ہے میرے ماں کے ہاتھ کا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہوں، ہے۔ دیکھیں وہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پہلا کھانا جو سالن کا نا وہ آپ کی ماں نے دیا، وہ آپ کے ذہن میں وہ جو ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آپ جتنے مرضی دنیا کا اچھا کھانا کھا لیں، جب ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے وہی آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ آپ پہلا نوالا اس نے دیا، بچپن میں سارا کھانا اپنے ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھایا، تو وہ ڈیولپ رہتا ہے۔ تو جب آپ چینی جو دودھ ہے نا، پہلے دن سے جو بوتل دوسرا دودھ ماں کی اپنے فیڈ کرنے کے لیے دودھ دینا، اس میں چینی نہ ڈالے، بچے کا جو ڈیولپ ہے نا، اس کی جو ڈیولپ کرنا ہے، بڑے چیزوں میں بچہ چینی کھا رہا ہے، بنانا لے رہا ہے، اس میں اس کو آ رہی ہے کاربوہائیڈریٹ مل رہی ہے، فروٹس میں اور مینگو میں کاربوہائیڈریٹ مل رہی ہے، وہ انف ہے اس کے لیے، سب میں مل رہی ہے۔ جب سال کا ہوتا ہے تھوڑا تو وہ 8 9 ماہ کا تو آپ چور کے روٹی دیں، اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ مل رہی ہے، تو اسے چینی نہ پلائیں۔ اسے دیکھیں دنیا میں سوچ رہے ہیں کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، بچے کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ چینی، فزی ڈرنک بہت زیادہ پیتے ہیں، چینی،
جنک فوڈ لیتے ہیں، برگر، چینی، سارا مسئلہ اس کا ہے۔ تو اسی لیے آپ چینی کا بچے کو نا ذائقہ ڈیولپ نہ ہونے دیں، وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ یعنی کہ بچوں کی کوئی بھی ہیبٹ جو ہے بقول آپ کے، اس کو ڈیولپ کرنے میں ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ہم، مریم نواز پنجاب کی ماں ہیں چونکہ، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک کے باپ ہیں، تو اس لیے انہوں نے شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو چینی سے دور کرنا ہے اور چینی لوگوں کی پہنچ سے دور سر کرنی ہے، ہمارے جو اور ملک مہنگی کر کے اگر پہنچ سے دور ہوتی ہے تو عوام کا فائدہ ہے سر۔ نہیں، عوام کو فائدہ اس طرح نہیں نا ہے، تو عوام اس وقت ہماری اس فوڈ پہ ہم ڈیولپ ہو چکے ہیں نا، دیکھیں اس فوڈ پہ ہم ڈیولپ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کھانا ہی کھانا ہے، سر آپ نے یہ کہا کہ ریسرچ آپ کی ہے کہ چینی نہ کھانے سے کوئی مرے گا نہیں، کوئی نہیں مرے گا۔ تو پھر کیا ہو گیا سر؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اعلان کریں لوگ، ہوں، بائیکاٹ کریں۔ ہوں، پاکستان میں آپ حساب لگائیں، چینی 80% چینی چائے اور بوتلوں میں استعمال ہو جاتی ہے، چائے، کافی، فزی ڈرنک اس میں استعمال ہو جاتی ہے۔ چینی بنائیں، لوگ میٹھا بنائیں، مٹھائی بنوائیں، دیکھ جس نے کھانی کھا لے گا۔ 70 ارب سر اب تک جو ہے وہ اندر جا چکا ہے تو جا چکا اس مصنوعی بحران کے ذریعے۔ 17 بندہ چلا گیا۔ مزید سر دیہڑی لگے گی؟ مزید؟ مزید دیکھیں جو اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو انہوں نے ابھی کل ڈیٹا ہمارے سامنے آیا، اس میں کہ چینی امپورٹ ہو رہی ہے۔ اگر چینی امپورٹ ہو گئی اور وہ بکی تو چینی کی قیمت مقرر ہوگی 237 روپے امپورٹ، کیونکہ جو امپورٹ کی بڈ آ رہی ہے اس میں آپ کو چینی مہنگی بیچنی، 237 روپے فی کلو سر؟ 234 یا 237 پہ چلی جائے گی۔ تو اس لیے جو مقتدر حلقے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، جو آرم فورسز ہے ہمارے ملک کی، جو نظام کو چلانے میں بہت اہم کردار ہے ان کا،